اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ آج ایک سوال ہوا ہے کہ کیا 11 اور 12 ذی الحج کو قربانی ہو سکتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے چونکہ دن چل رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، عید الاضحیٰ میں جو فضیلت کا دن ہے وہ قربانی کا 10 ذی الحج کا فضیلت کا دن ہے، اور اس میں جو فضیلت کا آگے وقت ہے وہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ طلوع فجر سے پہلے قربانی کرے اور پھر اس کے بعد نماز عید پڑھے اور اس گوشت کے ساتھ پھر جو ہے وہ افطار کرے۔ اور یاد رکھیے گا 10، 11 اور 12 ذی الحج ان تینوں دنوں میں جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 10 ذی الحج کو قربانی ہو سکتی ہے۔ جو فضیلت ہے وہ 10 ذی الحج کو ہے، اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو 11 اور 12 ذی الحج کو بھی قربانی کرنا ثواب ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اس کے مسائل ہیں یاد رکھیے گا، لیکن دن کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو غروب آفتاب سے پہلے کوشش کرنی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، چونکہ رات کو قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی جو دن ہے، نماز کے بعد، ہر نماز واجب کے بعد ایک ایسا اسم اعظم ہے، اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو خداوند متعال آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پروردگار عالم آپ کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو وہ تکبیرات کیا ہیں؟ آپ جو فقہ کی کتابیں ہیں، نماز جعفریہ ہے، توضیح المسائل ہے، ان سب میں یہ آپ کو دعا مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ وہاں سے نہیں آپ کو ملتی تو پھر آپ، یا آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ زبانی یاد کر لیں، یا میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہ اکبر واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، علامہ حدانا اللہ اکبر، علامہ رزقنا من بہیمۃ الانعام، والحمد للہ علی ما ابلعنا۔ یہ آپ ہر نماز واجبہ کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو خداوند متعال آپ کے درجات بلند فرما دے گا اور آپ کے مرحومین کو بخش دے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، اور اگر آپ کو پڑھنے میں، لکھنے میں یا یاد کرنے میں دشواری ہو تو آپ جو مختصر ہے کم از کم وہ آپ ضرور ان دنوں میں ہر وقت اس کی تلاوت کریں۔ اور وہ دعا جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو وہ دعا یہ ہے، اللہ اکبر واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ اگر آپ اتنی بھی دعا پڑھیں گے تو خداوند متعال آپ کے درجات بلند فرمائے گا اور آپ کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج یہ 3 دن جو ہیں یہ قربانی کے ہیں۔ اس سے پہلے یا بعد میں آپ قربانی کی نیت سے قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ ان لوگوں پہ واجب ہے جو بیت اللہ میں موجود ہیں، جو میدان عرفات میں ہیں اور جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ باقی تمام امت مسلمہ پر جو قربانی کرنا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں مومنین کرام ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج آپ دوسرے لوگوں تک بھی شیئر فرمائیں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔